موضوع الدرس في أحوال الجن وإثبات التوحيد، سورة الجن، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا۔ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا۔ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا۔ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره ولا من ناوأه۔ فهذا قول صالح وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وقول ابن زيد وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ وہ فرماتے ہیں تلبدت الانس والجن، یعنی ہر طرف سے چمڑ جاتے ہیں انسان بھی اور جن بھی۔ کیوں؟ لِيُطْفِئُوهُ، تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کو بجھا دیں، ختم کر دیں اللہ تعالیٰ کے قرآن، کیونکہ کافروں کے مختلف حربے ہوتے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کافر کہتے تھے کہ جب حضور تلاوت فرمائیں تو شور مچاؤ تاکہ کسی کو بات جو ہے پہنچ ہی نہ سکے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے اور مشرکین مکہ جو ہے نعوذ باللہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں خیال نہ کرو یہ دیوانہ ہے۔ اور کبھی کبھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بکھارتے تھے۔ تو یہ مختلف حربے تھے۔ کیوں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ کے نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ قول جو ہے وہ چاہتے تھے کہ تاکہ یہ دین مٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قطعی نہیں ہو سکتا، میرا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الا ان ينصرہ، میں اپنے نبی کی مدد کروں گا، وَيُمْضِيَهُ وَيُظْهِرَهُ وَلَا مَن نَّاوَاهُ،
اور جو اس سے دشمنی کرے گا اس پہ میں اپنے پیغمبر کو غالب کر دوں گا، تو دین اسلام جو ہے وہ ہر حال میں غالب ہو کے رہے گا۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھ لو، اللہ نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ دیکھو نا، بعض احکام ہوتے ہیں، بعض قرآن میں اعتقادات ہوتے ہیں، بعض قرآن میں عبادات ہوتے ہیں، بعض اللہ کے قرآن میں معاملات ہوتے ہیں، بعض اللہ کے قرآن میں اخلاقیات ہوتی ہیں، بعض اللہ کے قرآن میں امثال و عبر ہوتے ہیں، بعض اللہ کے قرآن میں قصص و تماثیل ہوتے ہیں، لیکن جو اصول ہے نا جی، وہ کبھی اس اصول کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اور اس اصول کے بغیر، مثلا جیسے اسلام کے 3 اصول ہیں، توحید، نبوت، قیامت، اگر ان 3 پر آدمی کو کسی ایک میں بھی ایمان میں لچک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ رسول کو مانتا ہے لیکن قیامت کو نہیں مانتا، تب بھی مسلمان نہیں۔ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن اپنے عقل سے مانتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے صورت بشری ہے لیکن بشر نہیں ہے، تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے بس قیامت ہوگی، لیکن وہاں کوئی میزان یا صراط یا اعمال یا وزن اعمال یہ نہیں ہوگا، تو تب بھی ہو، تو یہ اصول دین ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، ان قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کرو، اب حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، ختم۔ اور ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل مٹنے والا ہے۔ تو اب اس پر غور کریں، بڑا اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب باطل مٹنے والا ہے تو کفار کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ وہ تو باطل ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ باطل مٹنے والا ہے، وہ تو روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ حق آ گیا، حق غالب ہوگا، اور حضور پاک نے فرمایا کہ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ تو آج کیا حالت ہے کہ باطل غالب ہے اور حق جو ہے مسلمان مغلوب ہے۔ ہر جگہ دیکھ لیں، پورے بلاد اسلامیہ میں دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے، مسلمان جو ہیں وہ بالکل کار مذلت میں گرے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، کیونکہ یہودیت کا اثر ہے۔ آپ کے سامنے برما کے احوال نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو برما میں مسلمانوں کو اس طرح قتل کیا جا رہا ہے جیسے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، کوئی کفن دینے والا بھی نہیں، جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں۔ مجال ہے کہ کسی میڈیا نے آج تک وہ دکھلایا ہو۔ آخر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اتنا بے حس، بے ضمیر، بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کی خبر ہی کوئی نہیں؟ اور مظلوم ذبح ہو رہے ہیں، مظلوم، کوئی جرم بھی نہیں۔
اور یہ نہیں کہ چلو 100-200 آپ کے ہاتھ ہوتا ہے، 2 آدمی مر گئے، 10 مر گئے، 20 مر گئے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور جنگلوں میں لاشیں پڑی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آخر یہ سمجھیں کہ وجہ کیا ہے؟ بھئی قرآن کہتا ہے حق غالب ہوگا، حضور پاک فرماتی ہیں کہ حق ہر حال میں غالب ہوگا، مغلوب نہیں ہو سکتا. اور آج ہمارا عالم جو ہے، ہمارے احوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حق جو ہے وہ مغلوب ہے اور باطل غالب ہے. اسلام حق ہے لیکن غالب کفر ہے. تو یہ غالب کا کہ اسلام غالب ہوگا، حق غالب ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بات سمجھیں. بڑے آدمی بعض اوقات بڑے اللہ معاف کرے شبہات میں پڑ جاتی ہیں اور بعض لوگ پھر اپنے ایمان سے بھی ہٹ جاتے ہیں. مسئلے کو سمجھیں تو بعض علماء کرام اور مفسرین اعظام نے تو یہ جواب دیا ہے بھی حق غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، حق سر بلند ہے، حق کامیاب ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یعنی قیامت میں آخر میں والعاقبۃ للمتقین، کامیابی جو ہے متقین کے لیے ہوگی. انہوں نے کہا دنیا جو ہے یہ تو دار العمل ہے اور دار الابتلاء ہے، اختبار ہے، اصل کامیابی ناکامی تو آخرت کی ہے نا. تو وہاں پر حق جو ہے غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، دین غالب ہوگا، مومنین کامیاب ہوں گے، کافر خسران میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، ذلت میں ہوں گے، اور ان کو اس دن اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ایک معنی یہ ہے، یاد ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ حق غالب ہے، دین حق غالب ہے. کیا معنی؟ یعنی قوت استدلال سے کہ آج اگر کوئی باطل مثلا مرزائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بدھ ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، اگر اسلام کے مقابلے پہ آ کر دلائل سے بات کرے تو اسلام غالب آئے گا. اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں زمانے اصحاب رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑے بڑے باطل فرقے پیدا ہو گئے، روافض پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے. ان کے بعد پھر معتزلہ کا دور آ گیا، پھر قدریہ، کرامیہ، جہمیہ، مشبہہ، بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے. لیکن اللہ نے ہر دور میں علماء حق کو پیدا کیا جنہیں مقابلہ کیا اور غالب آئے. ان پر باطل غالب نہیں آ سکا. لیکن قادیانیوں نے کتنے مناظرے کیے، مغلوب ہوئے. ایک دو آخری بحث تو پارلیمنٹ میں ہوئی نا، جہاں سب ایم این اے بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں اسپیکر ہے، اسمبلی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہاں خود مرزا ناصر ہے اور ادھر وسط مفتی محمود ہیں، اور یحییٰ بختیار تو بحیثیت وکیل کے اس کو قانونی طور پہ اس کی مجھ شگافیوں کو ترتیب دے رہا تھا. اصل دلائل تو علماء دے رہے تھے. وہ تو قانونی لوگ پلک سنوار رہا تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آخر مرزا ہار گیا اور متفق علیہ کفر کا فتویٰ آیا. باطل ہار گیا. جب آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خوارج نے مناظرے کیے، صحابہ کے ساتھ مناظرے ہوئے لیکن ہار گئے. اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں کہ یہودیوں نے رحمت دو عالم کے ساتھ بحث کی، ہار گئے.
نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا، ہار گئے۔ یہ تو تاریخ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، نتیجہ ہار گیا۔ تمام بت پرستوں نے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کو جلانا چاہا، مٹانا چاہا، ختم کرنا چاہا، ہار گئے۔ تمام اہل مکہ نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہا، دین کو ختم کرنا چاہا، لیکن غالب اسلام آیا، کفار مکہ ختم ہو گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ حق غالب ہوگا، کیا معنی؟ یعنی اگر حق اور باطل کا آمنا سامنا ہو جائے تو حق کے دلائل میں اتنی قوت ہے کہ باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک بات دیکھ لیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنے ربیع الاول آئے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین، اور ان کے بعد اسی طرح دیکھتے آئے حضرت علی حجویری، حضرت قادر جیلانی، اسی طرح امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب کی زندگی میں ربیع الاول آتا رہا کہ اب وہ مہینہ نہیں ہوتا تھا ان کی زندگی میں؟ اگر ان کی زندگی میں آتا رہا تو کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائیں، انہوں نے جلوس نکالے، انہوں نے صلاۃ و سلام کی مجلسیں سجائیں؟ اگر نہیں سجائیں، صاف بات ہے کہ باطل ہے۔ ایک واضح بات ہے، ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا دنیا میں۔ تو باطل کبھی جیت نہیں سکتا، ایک اصولی بات یاد رکھیں دلائل کے اعتبار سے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات جو ہے، بعض علماء محققین نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے کس کی بات زیادہ سچی ہے؟ انہوں نے کہا بات سمجھو، حق غالب ہوتا ہے، باطل مغلوب ہوتا ہے، لیکن جب باطل کچھ حق کی چیزیں ساتھ لے لیتا ہے تو وہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب حق والے باطل کی چیزیں لے لیتے ہیں تو وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھیں، یہ بڑی باریک بات ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ بہت دقیق بات ہے، بڑی باریک بات ہے، اس کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ انہوں نے کہا مثلا باطل کامیاب کیوں؟ انہوں نے کہا باطل نہیں کامیاب ہو سکتا، اس نے حق کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ مثلا حق ہے، صداقت ہو، امانت ہو، دیانت ہو، کافروں کے اندر موجود ہے۔ وہ کاروبار میں ہیں، اتنے سچے ہیں، مجال ہے کبھی جھوٹ بولے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تھان میں 30 گز ہے، 30 گز ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس تھان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واش اینڈ ویئر ہے، واش اینڈ ویئر ہوگا۔ انہوں نے لکھا 100 کارٹن ہے، 100 کارٹن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 20-80 کا یعنی مکسنگ ہے، اسی طرح ہوگا۔ انہوں نے کہا جی 30 اور 70 کا مکسنگ ہے، اسی طرح۔ مجال ہے جھوٹ ہو، وہ حق لے لیا انہوں نے تو کامیاب ہونا شروع ہو گئے۔ باطل نہیں کامیاب ہو رہا، کامیاب حق ہو رہا ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں اس سے صداقت ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھکا نہیں دیتے، سیدھی لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی وہ اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک نہیں کرتے کہ دوسرے کو آگے تکلیف ہو۔
کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈپٹی 7 بجے ہے تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کی طرح کلمہ شریف پڑھنے والوں کی طرح 11 بجے آئیں گے. وہ ٹھیک 7 بجے آئے گا، 5 منٹ پہلے آ جائے گا. یعنی آپ حیران ہوں گے، مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے، بہت پرانی تکلیف ہے. میں وہاں نیو یارک میں، نیو جرسی میں تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ اتفاق سے آپ آئے ہیں تو یہ اپنے گھٹنے وٹنے دکھلا دیں. لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے، آپ کو تو اللہ ویسے لے آیا ہے نہ دین کے لیے لے آیا. تو میں نے کہا بھی پتہ کرو، میں تو مسافر ہوں. نے کہا جی ہاں ایک ہسپتال ہے، رائل کینیڈی ہاسپٹل ہے، اس میں ایک ایڈورڈ ہے امریکن جو پروفیسر ہے نی کا، اگر اس کا ٹائم مل جائے تو وہ بالکل یعنی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ اتھارٹی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو 2-3 دن ہے اور اس کے پاس تو شاید 1 مہینے میں بھی ٹائم نہ ملے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم لیں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ باقی دورہ کر کے واپس آئیں تو اس وقت دکھا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ویسے ڈائری کھولی تو ایک میرا کسی ڈاکٹر کا نام اور نمبر لکھا ہوا تھا، اور کسی پاکستانی ڈاکٹر کا، ڈاکٹر سکندر بھٹی کا. میں نے اس کو ٹیلی فون کیا، وہ تو بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا حضرت آپ بات کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ تکلیف ہے اور میں فلاں ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں اس کا اسسٹنٹ ہوں، اسی کے تابع کام کرتا ہوں. میں ابھی اپنے استاد سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اس نے اپنے استاد سے کہا، پروفیسر سے کہا کہ اس طرح ہمارے استاد ہیں، میرے والد کے بھی وہ استاد ہیں اور مکہ سے آئے ہیں اور ان کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ دکھانا چاہتے ہیں. اس نے کہا دیکھو بیٹا، تمہیں پتہ ہے میرا سارا شیڈول تمہارے سامنے ہے، تمہارے پاس ہی تو آتا ہے شیڈول، تم ہی تو یعنی اپائنٹمنٹ دیتے ہو. لیکن میں مکی صاحب کے لیے یہ کرتا ہوں کہ میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 7:30 بجے سے، تو ان کے لیے میں ہسپتال میں 7 بجے آ جاؤں گا. میں کسی دوسرے کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. انہیں کہیں کہ وہ 7 بجے آ جائیں، ان کو دیکھ لوں گا، پھر میں اپنی ڈیوٹی شروع کر لوں گا. دیکھو کافر ہیں. وہ کہتا ہے میں نے جن لوگوں کو اپائنٹمنٹ دیا ہے اس میں حضرت تو بدل نہیں ہوگا. تو اب وہ یہ باتیں تو اسلام کی تھی نا جو انہوں نے اپنا لی. تو جب انہوں نے حق لے لیا تو ان کا باطل جو ہے وہ چل پڑا. اچھا ہم جو حق والے تھے ہم نے جناب جھوٹ کو ایمان بنا لیا، ہم نے رشوت کھانے کو قابلیت سمجھ لیا، ہم نے کرپشن کرنے کو کہا کہ عالی دماغ ہے. دیکھو جی کل یہ بیچارے کے پاس ہزاروں نہیں ہوتے تھے، آج کروڑوں کا مالک ہے. دماغ ہے نا جی، عقل ہے نا جی، یہ نہیں کہ حرام کھا رہا ہے. تو ہم نے باطل لے لیا، حق ہمارا دب گیا. انہوں نے ہمارے حق کو لے لیا، ان کا باطل جو تھا وہ چڑھ گیا. ورنہ اللہ کا فیصلہ وہی ہے کہ حق غالب ہوگا اور باطل ہی مغلوب ہوگا. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے قواعد، اور وہ یار کیا مصیبت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ بھی تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں نا جی، ایک چیز ہے وہ صحیح نہیں کریں گے، وہ آپ کو کبھی کوئی چیز بیچیں جب تک تجربہ نہ کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، فارغ تو نہ بیٹھے رہیں. اللہ کے حرم میں آئے ہو، کچھ نیکی تو کما لو. ایک درود شریف پڑھو گے تو 1 لاکھ لکھا جائے گا اور 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی. تو ایسی منڈی میں بیٹھ کے جو آدمی خاموش بیٹھا رہے، کتنے بد نصیب ہیں جو حرم میں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں. کتنے بد نصیب ہیں میرے بھائی کے حرم میں بیٹھے اور کس سے کہانیاں کر رہے ہیں.
اللہ کے گھر میں آئے ہو، قرآن پڑھو، درود پڑھو، تسبیح پڑھو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، خاموش رہو۔ خاموش رہنا بھی بڑی نیکی ہے۔ زبان کو ذرا آرام دے دو اور فرشتوں کو بھی نہ تھکاؤ جھوٹ بول بول کے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق حق ہے۔ اس لیے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جن مل کے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں دین نبی کو غالب کروں گا، تو اللہ کا فیصلہ سچا ہو۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میرا وعدہ، میں تیرے دین کو ساری دنیا پہ غالب کر دوں گا۔ اور یاد رکھو دین تو غالب ہوگا، لیکن پتہ نہیں ہماری قسمت ہوگی یا نہیں ہوگی، دین تو ہر حال میں غالب ہوگا۔ اللہ نے چاہا اگر کہ اس قوم سے امید نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے، بہت بڑے بزرگ امام انقلاب حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں کہ دین اسلام غالب ہوگا اور پھر مسلمانوں کی حالت کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ایک وقت آئے گا کہ اللہ پورے یورپ کو مسلمان کر دے گا اور ان کی وجہ سے اسلام غالب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم تو مردہ لوگ ہیں نا، ہم تو مردہ ہیں اور مردہ کو پوجنے والے ہیں، ہم نے زندوں کو پتھر مارا ہے اور مردوں کو سجدے کیے ہیں۔ جب تک اہل حق زندہ رہے ہم نے وہاں بھی کہا، گالیاں دی، پتھر مارے، مسجدوں سے نکالا، اور جب فوت ہو گئے سجدے کیے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور بڑے مفکر بھی ہیں اور مناظر بھی ہیں، ماشاءاللہ زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ کبھی کبھی لطیفہ سناتے تھے، لطیفہ ہے ان کا، وہ کہتے تھے مکی صاحب اللہ تو غالب ہے، اگر اللہ نے چاہا اور ہندو مسلمان ہو گئے، یہ تو انشاءاللہ ہمارے بریلویوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ نے کہا بھی وہ کیوں؟ نے کہا بھی ان میں بھی رسمیں، ان میں بھی رسمیں، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے دیوی دیوتا کے جھنڈے گاڑتے تھے، یہ بھی ماشاءاللہ اپنے جلوس نکالتے ہیں، وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کو پھول پہناتے تھے، یہ بھی پیروں فقیروں مزاروں پہ پھول پہناتے ہیں، ان کا تو آپس میں بڑا یارانہ ہو جائے گا، اور اگر یورپ مسلمان ہوا وہ دیوبندی ہو جائے گا۔ میں کہا بھی وہ کیوں ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دیوبندی بھی عقل و فکر سے بات کرتا ہے، یورپین بھی عقل کی بات کرتے ہیں، تو آپس میں ان کا گزارا ہوگا نا۔ اللہ بھائی ان کا لطیفہ تھا ایک، بھائی مانا یہ ہے کہ یہ رسومات ہم میں آئی ہوئی ہیں تو ہر آدمی اسی کو پسند کرے گا نا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو ہر حال میں، اور اللہ نے حضور کی زندگی میں غالب کر دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ اي قال لهم الرسول لما عزوه وخالفوه وكذبوا وظاهروا عليه ليفتروا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته انما ادعو ربي اي انما اعبد ربي وحده لا شريك له واستجير به واتوكل عليه۔ جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دین دی اور انہوں نے ایذا پہنچایا، مخالفت کی، تکذیب کی، اور اللہ کے پیغمبر پہ چڑھ دوڑے تاکہ حق کو مٹا ڈالیں، اور سارا باطل اکٹھا ہو گیا پیغمبر کو مٹانے کے لیے، تو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ انما ادعو ربی، اے کافرو سن لو میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک به
احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور میں اسی پہ آسرا کرتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور میں صرف اس کی عبادت کروں گا، کبھی شرک نہیں کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جیسے دوسری آیت میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے انما انا بشر مثلکم یوحی الی وعبد من عباد اللہ لیس الی من الامر شیء فی ہدایتکم ولا غوایتکم بل المرجع فی ذلک کلہ الی اللہ عز وجل۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو، اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ ہیں لوگوں سن لو، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح، میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح، میرا بھی باپ ہے، میری بھی والدہ ہے، میری بھی اولاد ہے، میں بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھ پہ وحی فرمائی ہے وعبد من عباد اللہ، میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، لیس الی من الامر شیء، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تم کو ہدایت دے دوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تم کو ہدایت سے ہٹا دوں، بلکہ ہر چیز کا مرجع جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کی طرف ہے۔ انما انا بشر، اللہ کا قرآن کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں لا املک لکم، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم اخبر نفسه انه لا يجيره من الله احد اي لو عصيته فانه لا يقدر احد على انقاذ من عذابي ولن اجد من دونه ملتحدا، کہ اے ظالمو اگر میں اللہ کی توحید کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جاؤں پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون چھڑائے گا؟ قال مجاہد وقتادہ وسدیم ملتحدا کمان لا ملجا، کوئی جائے پناہ نہیں۔ وقال كذلك اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا اذا نصير ولا ملجا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، لا ولی ولا موئل، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں۔ وقوله تعالى إلا بلاغ من الله ورسالته كان بعضهم مستعمل قوله إني لا أملكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء قول من الله أحد أي لا يجيرني منه ويخزني إلا بلاغ الرسالة الذي وجب علي، یعنی اب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ میرے ذمے ہے کہ اللہ کا دین پہنچا دوں، بس ہدایت، ضلالت، گمراہی، کامیابی، ناکامی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ چاہیں تو ہدایت دے دیں۔ اسی لیے حضور سجدے میں بھی دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہ سے دعا مانگتے تھے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے۔ اور حضور فرماتے ہیں سیاست کی حدیث ہے القلوب بین اصابع الرحمن، انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جدھر چاہے پھیر دیں، وہ چاہے ہدایت دے دے چاہے گمراہ کر دیں۔ کتنے بڑے بڑے علماء گمراہ ہو گئے اور کتنے جاہلوں کے بیٹے عالم بن گئے، یہ اس کا نظام ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ میرے دین کو پہنچائیں بس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں سے حفاظت رکھیں گے،
اب فرماتے ہیں من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ای انا ابلغکم رسالات اللہ، اللہ کا دین میں پہنچا رہا ہوں، ومن یعص بعد ذلک، اللہ کے دین کے پہنچنے کے بعد کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فلہ جزاء علی ذلک نار جہنم، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایلا محید رمنا ولا خرج منها، نہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ نہ نکلنے کا راستہ، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، حتی اذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والانس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من الناس واقل عددا هم ام المؤمنون الموحدون لله تعالى، اي بل المشركين لا ناصر الكلية وهم اقل عددا من جنود الله عز وجل۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ یہ شرک کرنے والے، یہ غیر اللہ کو پکارنے والے، یہ غیر اللہ کی مدد مانگنے والے انسان ہیں یا جن نے، جب قیامت کا دن ہوگا تو دیکھ لیں گے کہ کون کمزور ہے اور کون طاقت والا ہے۔ آج کل تو فخر کرتے ہیں نا ہماری طاقت، ہماری جماعت، قیامت میں پتہ لگے گا۔ یقینی طور پر یاد رکھیں کہ اللہ پاک مومن اور جو موحد ہیں ان کی مدد فرمائیں گے، اور مشرکین جو ہیں ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی راستہ ہوگا، واللہ اعلم۔ ایک آدمی طواف کے لیے گیا، اس نے ایک چکر لگایا اور پھر غلاف کعبہ کو پکڑ کر رونے لگ گیا، پھر حتیم میں چلا گیا، 2 رکعت پڑھی، بعد میں طواف پورا کیا، وہ طواف نہیں ہوا۔ طواف شروع کرنے کے بعد نہ آپ غلاف کعبہ کو پکڑ سکتے ہیں اور نہ حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ 7 چکر پورے نہ ہو جائیں، لہذا وہ طواف دوبارہ کرو گے، تم نے کر کے اس کو باطل کر دیا۔ کہتے ہیں جی کہ مسلک 4 ہیں بالکل، یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں رحمت اللہ علیہم، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ یاد رکھو یہ مذہب نہیں ہے الگ، یہ یوں سمجھ لو کہ 4 راستے ہیں، جیسے اللہ کے کعبے کے کتنے دروازے ہیں، لیکن ہر دروازے سے داخل ہونے والا کعبے کی طرف آ رہا ہے۔ ان ائمہ کا راستہ پکڑنے والا جو ہے وہ بھی سنت اور اللہ کے قرآن کے راستے پہ آ رہا ہے، اس لیے سارے ائمہ جو ہے برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ امام شافعی جو ہیں مثلا وہ تو امام محمد ابن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے، اور محمد ابن حسن الشیبانی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، تو امام شافعی تو شاگرد کا شاگرد ہوا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کا شاگرد ہے، وہ گویا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہوا۔ اور پھر امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا ہے، امام صاحب خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہی انداز میں 12,90,000 مسئلہ جو ہے اس کو مدون کر کے پورا امت کے سامنے رکھ دیا گیا، اور وہ بھی خود بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا ہے، تمام اس وقت کے جو علماء تھے، جو ماہر حدیث تھے، ماہر تفسیر تھے، ماہر ادب تھے، ماہر قواعد تھے، جیسے امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، امام حسن ہے، سب کو ساتھ بٹھایا، ہر مسئلے پہ بحث کرنے کے بعد جب پاس کیا تو پھر وہ مسئلہ جو ہے لکھ کے رکھ دیا گیا۔
تو ویسے تو سارے ائمہ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہم تو سب کا احترام الحمدللہ کرتے ہیں اور سب کو حق سمجھتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جس مسلک کی فقہ جاری ہوتی ہے اس نے اسی کی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ اسی کی بات کرے گا. اب آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، ماشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی. آپ اگر سوڈان میں افریقہ میں چلے جائیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بات ہوگی. اگر آپ ماورا النہر افغانستان اور ترکی اور بنگلہ دیش اور ہندوستان پاکستان تو حنفی مسلک کی بات ہوگی. یہ تو جو فقہ جہاں پہنچی ہے اسی کو اللہ نے رواج دیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ جتنے چارے امام ہیں جو مسائل منسوس ہیں ان میں کبھی اجتہاد نہیں ہوتا. قرآن میں مسئلہ موجود، بات ختم. حدیث پاک میں مسئلہ موجود ہے، مسئلہ ختم. اجتہاد وہاں ہوتا ہے اصول میں نہیں، فروع میں ہوتا ہے. اور فروع میں بھی وہ جہاں نص نہ ملے وہاں اجتہاد کے سوا حل کوئی نہیں. اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا. لیکن جہاں نص نہیں، نہ ہمیں قرآن ملتا ہے نہ حدیث میں، تو وہ بھی پھر حضور کا فرمان ہے. جب آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو کیسے فیصلہ کرو گے، انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے قرآن سے. آپ نے فرمایا کہ علم تجد، اگر قرآن میں نہ ہو تو کہا سنت رسول اللہ کے نبی کی سنت سے. آپ نے فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ہو، فرمایا اجتہد ورائی، پھر حضور میں اجتہاد کروں گا. آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا یا اللہ اپنے نبی کے قاصد کو اور زیادہ علم عطا فرما. اجتہاد وہاں ہوتا ہے. یہ تو ایسے ہیں نا، لوگ لڑا دیتے ہیں نا، یہ جی یہ تقلید ہے. اللہ کے بندے بات کو سمجھو، جھگڑوں میں نہ پڑو. خدا کے لیے جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی زیادہ حق سے ہٹ جاتا ہے. ہمیشہ اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھو. جو مسائل منسوس ہیں اس میں کبھی اجتہاد یا اختلاف ہوتا ہی نہیں. اب دیکھو نا، مغرب کی 3 رکعتیں، کوئی امام کہتا ہے کہ 4 رکعتیں. بات ہے واضح ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے. اگر اجتہاد کی ضرورت آئے گی تو وہاں کے بھئی آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. تو احناف نے ابو حنیفہ کی اجتہاد کو اور تحقیق کو ترجیح دی کہ بھی آمین دعا ہے اور دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے. بعض ائمہ کرام نے ایک ظاہر حدیث مبارک سے لے لیا کہ آمین کو زور سے کہا جائے. تو کوئی اب اس آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں نا، آمین کا تو کوئی بھی منکر نہیں. ایک آہستہ کہہ رہا ہے، ایک زور سے کہہ تو دونوں رہے ہیں نا. جھگڑا کیا ہے پھر؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہو رہا ہے، لیکن تبلیغ کرنے والوں کی بعض عورتیں جو ہے وہ موٹر سائیکل بھی چلاتی ہیں. تو اس میں ان کا کیا گناہ ہے میرے بھائی؟ نہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تمہارے پیچھے بیٹھ کے جائیں کہیں؟ اگر وہ پردہ ہے، احترام ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ پھر کسی کے پیچھے بیٹھ سکتی ہے تو آگے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ نہیں، یہ کوئی مسئلہ سمجھاؤ نا. یعنی گاڑی میں، کار میں تو بیٹھ سکتی ہے، اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھ سکتی، کیوں؟ یعنی غیر مرد چلائے، اس کے پیچھے تو ماشاءاللہ بن سمر کے اور ٹانگیں ایک طرف لٹکا کے بیٹھے، اور خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہ جاؤں، مجبوری میں خود چلا لے لیکن پردہ قائم ہو. کوئی بات. صحابیات جو ہیں وہ اونٹوں پہ نہیں بیٹھتی تھی. بعض صحابیات خود اپنے اونٹوں کو خود نہیں چلاتی تھی. ہمارے مسئلہ یہ ہے، شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ دین کا جو کام کر رہا ہے نا، اس میں نقص نہیں پکڑ سکے ہو تو اس کے لڑکے لڑکیوں کے نقص بھی ڈھونڈو. اصل وہ شیطان تیرے دماغ میں خناس یہ باتیں ڈال رہا ہے. ورنہ الحمدللہ کسی دین کے تبلیغ کرنے والی کی عورتیں نہ موٹر سائیکل چلاتی ہیں نہ کاریں چلاتی ہیں. کہ
کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں شیعہ بڑے بڑے افسر ہیں، ان کو ملنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں، مجبوری ہے. یہودی بھی افسر ہو سکتے ہیں، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں، شیعہ بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس میں کیا ہے؟ ٹکا میں کسی ایک کے بجائے چاروں ائمہ سے مسائل لے لیے جائیں. ماشاء اللہ، جب تم اتنے بڑے عالم ہو تو تمہیں ضرورت کیا ہے کسی امام کی؟ جب چاروں ائمہ کے مسائل تمہیں یاد ہیں ماشاء اللہ، تم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے ہو کہ ہوا نیچے سے نکل جائے تو سارا وضو کیوں کریں؟ اور گناہ کیا ہے تو اس نیچے والے حصے نے کیا ہے، ہاتھوں نے کیا کیا ہے ان کو بھی دھو. ہوا منہ سے تو نہیں نکلی، وہ تو دوبر سے نکلی ہے، اس پر وضو کیوں ہے؟ صرف یہی مجھے مسئلہ بتا دو، میں تیری فقہ مان لوں گا. آئے ہیں ائمہ پہ اعتراض کرنے کے لیے. بھائی پیشاب ہم کرتے ہیں 1 لیٹر 1.5 لیٹر روز کا، اس میں تو استنجا ہے، اور منی نکلے اگر 10 قطرے 20 قطرے تو غسل کرو. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے مہربانی کر کے کوئی قرآن کی آیت پڑھے نا کہ بھائی منی پر اس لیے غسل ہے اور پیشاب پر اس لیے وضو ہے. یہ چلو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، کوئی حدیث مبارک کی پڑھ لو. اعتراض نہ کیے کرو. جو اللہ والوں پر، ائمہ پر، مجتہدین پر، محدثین پر، علماء پر اعتراض کرتا ہے وہ خود گمراہ ہو جائے. من آزالی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جب مر جاؤ تو مجھے بتانا ٹیلی فون کر کے. میں تو ابھی زندہ ہوں نا. جب آپ مر جائیں نا جی، بعد میں مجھے بتانا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ چاہتے ہیں سنتے ہیں، نہ چاہے تو نہیں سنتے. حاجی امداد اللہ صاحب نے لکھا ہوگا، یہ ان کے تصوف کے فیصلے ہیں. اور کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست. علماء کا فیصلہ ہے کہ صوفی لوگوں کی باتوں کو شریعت میں حجت نہیں مانا جاتا. وہ ان کے عشق کی باتیں ہیں، وہ ان کے استغراق کی باتیں ہیں، وہ شریعت میں حجت نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت گنگوہی حاجی امداد اللہ کے مرید تھے، لیکن کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کے خلاف فتویٰ تو لوگ کہتے حضرت آپ پیر کے خلاف فرما رہے. انہوں نے کہا اس لیے بیعت کی تھی میں نے کہ شریعت بدل دی. میں نے تو اپنی اصلاح کے لیے ان کو پیر بنایا ہے. باقی شریعت کا مسئلہ ہوگا تو امداد اللہ بھی گنگوہی سے پوچھے گا. سبز پگڑی باندھنا سنت نہیں، پگڑی باندھنا سنت ہے. سبز پگڑی تو حضور نے زندگی میں بھی نہیں باندھی. حضور پاک نے ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے. فتح مکہ کے موقع پر ایک دفعہ کالی پگڑی باندھی. کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے نا وہ نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. تو قرآن سے یہ لفظ نکال دو نا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. قرآن سے نکال دو، دیوبندی بھی انکار کر دیں گے. اگر قرآن یہی کہتا ہے اور خود نبی یہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں. انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں آتا ہے. فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. کہتے جی کہ بعض بریلوی کہتے ہیں کہ ان دیوبندی اور وہابیوں کے نزدیک گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے.
اچھا عام جاہل کیا سمجھے؟ نہ عام جاہل کیا سمجھے؟ اصل وجہ تم سمجھے نہیں. مثلا میں بیٹھا ہوں، ادھر گدھا کوئی آ جائے، مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی باعزت انسان آ جائے تو میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا؟ تو مانا یہ ہے کہ گدھے کی طرف آدمی کی توجہ نہیں جاتی. اگر نبی کا خیال آ جائے توجہ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ یہ تو بے عزت گیر ہے، اس کی طرف توجہ جانے تو نماز باطل نہیں ہوگی. اگر ہم نے نبی کا تخیل کر لیا اور کرنا تھا اللہ کا، نماز باطل ہو جائے گی. انتعبد اللہ کا انک تراہ ہو، اور اللہ کے تخیل کو نبی کا تخیل ہی توڑ سکتا ہے، کوئی جانور کا تخیل تو نہیں توڑ سکتا. جو بات انہوں نے شان مصطفیٰ میں کہی ہے، ان جاہلوں نے گستاخی بنا دی ہے. یہ تو شان مصطفیٰ ہے کہ اگر اللہ کے خیال سے ہمیں کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ نبی کا ہی خیال ہے اور کسی کا خیال نہیں توڑ سکتا. یہ تو شان نبی ہے. جاہلوں نے توہین بنا دی، اس کا کیا علاج ہے؟ مدینہ سے جب ہم مکہ ہے تو ارادہ نہیں تھا، خیال تھا کہ دوسرے دن عمرہ کریں گے. پھر ارادہ تو تھا نا عمرے کا، پہلے دن نہ صحیح تو دوسرے دن کریں گے. عمرے کا ارادہ تو ہو گیا نا. تو اب تم نے احرام نہیں باندھا، دم ہے، یا پھر مدینہ لوٹ جاؤ اور احرام باندھ کے عمرہ کر لو. میں کسی اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے بالکل عمرہ کر سکتے ہیں، نیت میقات سے کریں گے. میں 25 شوال کو واپس آؤں گا، مکہ میں میری ڈپٹی ہے، میں نے حج نہیں کرنا ہے، لیکن احرام باندھ گیا. عمرہ تو اپنا دائیں نہ کرو، میقات سے آ رہے ہو نا، حج نہ کرو. مجھے خواب کے ساتھ کوئی پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے تعبیر پوچھیں. کہتے تھے کہ طواف میں لوگ جوتیاں اٹھا کے پھرتے ہیں، کوئی چرا نہ لینا، کیا کریں؟ پھر گم ہو جائے، ملتی نہیں ہے. کیا ہو؟ کوئی بات نہیں، جوتی اگر بغل میں ہے، ہاتھ میں ہے، تھیلی میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اگر لوگ قرآن کا انگلش ترجمہ پڑھتے رہیں لیکن قرآن کے لفظ نہ پڑھیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو ہوگا، بیچارہ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا. حضور اپنی زندگی میں فرض نماز کے ساتھ نوافل ادا کیے، ہمارے لیے سنت ہیں. ہاں جی بالکل سنت ہیں. مجھے نہیں سمجھ آؤ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے. اگر عورت مدینے سے احرام باندھ کے مکے میں آئی ہے اور حیض آ گیا ہے، بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے. اگر جانے کی تاریخ آ گئی ہے تبدیل کراؤ. بیمار ہو جائے نہ جا سکے تبدیل نہیں ہو جائے گی. دعا سیدھی اللہ سے مانگے جو اللہ پاک کے نبی نے ہمیں طواف میں سکھلائی ہے. ربنا آتنا. لڑکیوں کو اگر حصہ نہیں دیا ہے جائیداد میں تو انشاءاللہ قیامت میں وہ ساری زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی کہ اب بوجھ اٹھاؤ اپنی زمین کا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال کا کیا مطلب یعنی ڈاکٹر ہے، ٹی وی پہ تقریر کرتا ہے، اور کیا خیال ہے؟ نہ کس بارے میں آپ خیال؟ پتلا سا ہے، قد لمبا ہے، انگلش بڑی اچھی بولتا ہے، عالم نہیں ہے، اور کیا پتہ نہیں کیا خیال پوچھنا چاہتے ہیں. میرا دوست ہے. قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہیں. قضا روزے کیسے رکھیں؟ جیسے ادا رکھتے ہیں.
میرا بیٹا 12 سال کا ہے، عمرے پہ لایا ہوں، دین کی طرف توجہ کم کرتا ہے، دین والوں کی صحبت میں بھیجو۔ میں پاؤں میں تکلیف ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا، بالکل آپ کو اجر پورا ملے گا، آپ تو مجبور ہیں نا۔ قصر کا معنی ہوتا ہے کہ 4 فرضوں کے 2 فرض پڑھیں، سنت نفل معاف ہے، پڑھنا چاہیں ثواب ہے۔ مجھے نہیں پتا، دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ہم سے تو زندگی میں کبھی نہیں لیے۔ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ 2 نام ہیں، یا محمد رکھو یا مصطفیٰ رکھو، ورنہ دھوکہ لگتا ہے۔ قرآن میں نے کہا تھا پہلے 10 دنوں میں، ہاں رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، جب بھی پڑھو 10 پارے کم از کم روز کے پڑھو گے، انشاءاللہ 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، 3 پارے پڑھو گے انشاءاللہ 10 دن میں ختم ہو جائے گا۔ میں 10 تراویح پڑھتا ہوں اور بعد میں طواف کرتا ہوں، بالکل غلط کرتے ہو۔ طواف نفلی عبادت ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، تم سنت مؤکدہ کو چھوڑ کے نفل پڑھنے جاتے ہو۔ کعبے میں اور کون سی جگہ ہے ملتزم ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، صفا، ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا اللہ کو پتا، اتنا بڑا فقیر پیر تو میں نہیں ہوں، نہ میں ماہر فلکیات ہوں، نہ نجومی ہوں۔ ہمیں تو حکم ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کے روزہ رکھو، دیکھ کے عید کرو۔ طواف کر رہا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی جماعت کر کے پہلے طواف پورا کرے، پھر سنتیں پڑھے۔ اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے تھے، امام کے آگے ایک عورت گزر گئی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آپ کے آگے ستون ہو تاکہ کوئی گزر ہی نہ سکے۔ نفلی عمرہ انبیاء کے لیے، جس کے لیے چاہو کرو، اللہ ثواب دیں گے۔ ہم فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، فجر کی نماز میں اگر جائیں اور نماز کھڑی ہو جائے، نماز میں مل جائیں، 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میرے والدین کا میری بیوی پر کتنا حق ہے، وہ اس کے لیے بھی والدین ہیں، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ اس کی خدمت بھی کریں اور مٹھیاں بھی بھریں اور ان کے کپڑے بھی دھوئیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو تیرے کپڑے دھونے کی بھی پابند نہیں ہے شریعت میں۔ زیادہ حقوق میں جاؤ گے تو خود خراب ہو جاؤ گے۔ عورت تو پابند نہیں ہے کہ تیری روٹی پکائے، اس کی مہربانی ہے، اس کے ساتھ محبت رکھو کہ تمہارے والدین کی بھی خدمت کرے گی۔ جماعت تراویح نہ چھوڑیں، عمرہ تو نفلی عبادت ہے۔ اگر بیوی خامد کو حقوق زوجیت ادا کرنے سے روکے تو اور اس کو ہم نے کوئی سالن پکانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ایسی بیوی کو طلاق دو، جان چھڑاؤ، جائے گھر۔ جب حقوق زوجیت ہی وہ ادا نہیں کرتی تو باقی بیوی ہوتی کس کے لیے ہے؟ نہیں، بیوی آدمی اسی لیے شادی کرتا ہے کہ روٹی پکا دے گی، کپڑے شپڑے استری کر دے گی، وہ تو ہم ہوٹل سے بھی کھا لیں گے، کپڑے ہم دھوبی سے استری کروا لیں گے، اصل تو حقوق زوجیت ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حضور نے فرمایا کہ عورت وہ ہوتی ہے اذا رآہا سرتہ واذا امرہا اطاعتہ، کہ جب آدمی کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، بن سنور کے بیٹھی ہو، ایسے نہ ہو کہ ڈین نظر آئے، قریب آنے کو بھی دل نہ چاہے۔
اور جب خاوند حکم کرے تو فرما برداری کرے. اذا غاب عنہا حفظت ہو، اور جب خاوند نہ ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے. حج کے دنوں میں بعض لوگ مزدلفہ نہیں پہنچ سکتے، کوئی جرمانہ نہیں، وہ مجبور ہے، الفاظ سے نکل آئے. اب ٹریفک جام ہو گیا، پھنس گئے، کیا کریں؟ اگر میں حنفی مسلک پہ ہوں، مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت حنفی مسلک میں نہ پڑھنا اولا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے فرض پڑھو بعد میں پڑھتے رہو. یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. اللہ کے گھر میں جو جنازہ ہوتا ہے کیسے پڑھیں؟ جیسے اپنے ملک میں پڑھتے ہو. پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، درود ہے، دعا ہے. اگر حنبلی اور اہل حدیث ہیں تو پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے.